Hussein, 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 Ya Hussein, 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 Ya Hussein, 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 Ya Hussein, 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 Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. جاری ہے صدیوں سے سفر کربلا کا، جاری ہے صدیوں سے جبھی الٹی نکلتی ہے غلاف تنگ سے، یوں میں جبھی الٹی کہ جیسے برق چلتی ہے، کبھی سیدھی کبھی الٹی، کہ جیسے برق چلتی ہے، کبھی سیدھے کبھی الٹی۔ علی نے باب خیبر کے لیے جب آستی الٹی، علی نے باب خیبر کے لیے جب آستی الٹی، زمین سمجھی فلک الٹا، فلک سمجھا زمین الٹی نکلتی ہے۔ امت پہ سر اپنے فدا کرتی ہیں زینب، امت پہ سر اپنے فدا کرتی ہیں زینب، سینے سے دل و جاں کو جدا کرتی ہیں زینب، چھوٹتے ہیں پسر یادیں خدا کرتی ہیں زینب، جو صبر کا ہے وہ ادا کرتی ہے زینب، جو صبر کا ہے وہ ادا کرتی ہے زینب، گھوڑوں پہ جو دونوں پرہمان چڑھے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹے میرے پروان چڑھے ہیں، امت پہ سر اپنے فدا کرتی ہے زینب، بھجوانے کا اکبر کے نہ تم نام لو بھیا، اکبر کے بلا ان کو لگے وہ رہ جیتا، اول تو وہ ہم شکلے نبی حسن میں تھا، اور دوسرے زینب کو سہرے کی تمنا، اور دوسرے زینب کو ہے سہرے کی تمنا، آسان مجھے بیٹوں کا داغ شہیدی ہے، ان میں کوئی 18 برس کا تو نہیں ہے، امت پہ سر اپنے فدا کرتی ہے زینب، بیٹوں کو بھتیجوں پہ فدا کر چکی ہے، بیٹوں کو بھتیجوں
کیوں پر فدا کر چکے جس دام مادری کا تو دل ہے ہوا غم سے پریشان بولی کسی دارو اسد اللہ نگہباں تم اکبر و اصغر پہ فدا تم پہ ہے قرباں تم اصغر و اصغر پہ فدا تم پہ فدا قرباں گلشن گلدست گلستان شہادت ہو مبارک کوثر ہو مبارک تمہیں جنت ہو مبارک امت پہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ انسان بغیر مدد پروردگار اور بغیر رحمت پروردگار کے ایک لمحہ بھی جو ہے وہ زندہ نہیں رہتا۔ اگر انسان کے زندگی میں رحمت پروردگار شامل نہ ہو تو انسان کی زندگی جو ہے بے برکتی میں ہوتی ہے۔ آج اگر انسان خوش ہے، اگر انسان زندگی اچھے سے گزار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے زندگی میں رحمت پروردگار شامل ہے، اور انسان کو بھی اللہ سے وابستہ رہنا چاہیے۔ انسان جب دنیا میں محو ہوتا ہے، دنیا کی مصروفیات میں، دنیا کی رنگینیوں میں، تو پھر اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ جب انسان گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے تو اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے نماز کا وقت بھی نہیں ملتا، لیکن جب انسان پریشان ہوتا ہے تو نماز کے وقت سے پہلے وہ مسجد میں نظر آتا ہے۔ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو پھر وہ عبادتوں کے وقت سے پہلے مسجد میں نظر آئے گا، دعائیں پڑھے گا، مناجات کرے گا۔ لیکن جب انسان کو دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں تو پھر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے ہمارے آپ کے گھر میں کوئی خوشی کا پروگرام ہو تو ہم اتنا بزی اور اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمیں نہ نماز کا ہوش رہتا ہے، نہ ہمیں پھر ہم جب سب ہو جاتا ہے تب ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم نے نماز بھی نہیں پڑھی، ابھی تو ہم نے نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ یہ سب وہ چیزیں کہ جو ہر آدمی کے ساتھ، ہمارے آپ کے سب کے ساتھ رہتی ہے۔ ان کوئی ہم اس سے چھوٹے، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ کوئی انسان جو ہے وہ مجلس پڑھنے والا ذاکر آدمی کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے، سب سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن جہاں ہم ذرا سا مصیبت پریشانی آئی فوراً اللہ ہمیں یاد آنے لگتا ہے۔ اسی لیے ایمان کا قول ہے کہ اپنی چھوٹی نعمتوں کو شکرانہ ادا کرتے رہو تاکہ پروردگار تمہیں بڑی نعمتوں سے نوازے۔ اور جب انسان چھوٹی نعمتوں سے ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ بڑی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے پاس تو دعاؤں کا ذخیرہ ہے۔ جن رہبران کو ہم نے اپنا امام اور رہبر مانا ہے انہوں نے ہم کو ہر طریقہ بتایا ہے۔ کوئی بھی ایسا لمحہ کہ جو ہماری زندگی میں آ کے گزرے ممکن ہی نہیں ہے ہمارے معصومین نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا نہ ہو۔
انسان کی اولاد مر جائے تو صبر کے لیے کون سے الفاظ انسان کو زبان پہ لانا چاہیے، انسان اگر مالی اعتبار سے کمزور ہو جائے تو کس طرح صبر کرنا چاہیے، انسان کو اللہ اگر نعمتیں دے رہا ہے تو انسان کو شکرانہ کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، اگر انسان پر کوئی اچانک مصیبت آ جائے تو اللہ کے سامنے کس طرح انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ تو ہمارے معصومین نے یہ سب بتایا ہے، دعائیں اور مناجاتیں ہیں کہ جو ہم کو بتائی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ دعائے کمیل ایک بہترین ہے جس میں پروردگار عالم کی عظمت اور جلالت کو بتایا گیا ہے۔ جناب کمیل مولا علی کے صحابی تھے۔ دعائے کمیل جو ہے وہ دعائے کمیل جناب کمیل سے پہلے یہ دعائے خضر کے نام سے مشہور ہے۔ جناب موسیٰ کے اوپر جب صحیفہ نازل ہوا تو جناب موسیٰ کے ذہن میں یہ آیا کہ میں اتنا عظیم اور بڑا اللہ کا بندہ ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر صحیفہ نازل کیا۔ نبی ہے، تکبر تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایک یعنی ترک اولا کے ذہن میں آیا کہ ہم اتنے مقدس ہیں، اللہ نے ہمیں میرے اوپر صحیفہ نازل کیا۔ تو جناب جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں موسیٰ فلاں مقام پر جائیے، ایک دریا ہے، وہاں اس دریا پر ایک شخص بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہوگا، آپ اس سے علم حاصل کریے۔ یعنی جناب موسیٰ جو کافی عمر ہو گئی، لیکن جناب خضر بھی موجود ہے، لیکن پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کی ملاقات جناب خضر سے نہیں کرائی۔ کب کرائی؟ جب موسیٰ کے ذہن میں آئے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو جب اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ جائیے، آپ ایک شخص ملے گا، آپ اس سے ملاقات کریے۔ یعنی جب تک کہ انسان اگر انکساری کا مظاہرہ کرے، ہم بہت بڑے عالم ہیں، بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اگر ہم انکساری سے پیش آئیں گے تو اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے گا، اور جہاں ہم میں تکبر آئے گا اللہ بھی کہے گا تم کیا ہو، تم اس فلاں شخص کو دیکھو، تم سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ تو انسان اگر اس کے پاس صلاحیتیں ہیں، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس اگر پروردگار عالم نے تقویٰ دیا ہے، تو پھر انکساری سے انسان کو پیش آنا چاہیے۔ اب جناب موسیٰ جیسا نبی، جب اللہ نے جو ہے جناب موسیٰ کے ذہن میں ہلکا سا یہ آیا کہ ہم سے اونچا کون ہے، ہم سے بلند کون ہے، تو جناب جبریل نازل ہوگا، اے موسیٰ جائیے اور اس مقام پر جائیے اور وہاں پر دیکھیے ایک شخص عبادت کر رہا ہے۔ جناب موسیٰ نے اپنے ایک ساتھی کو ساتھ کیا ہوگا، ایک مچھلی لگی ہو، اگر راستے میں کہیں پر بھوک لگے گی تو اس مچھلی کو بھون لیا جائے گا، کھا لیا جائے گا۔ تب جناب موسیٰ اور ان کا ساتھی چلتے جب کافی رات ہو گئی تو اب جناب موسیٰ کو تھوڑا سا تھکن محسوس ہوئی اور تھوڑا آرام کر لیا۔ انہوں نے آرام کرنا شروع کیا، جو ساتھ میں تھا اس نے بھی آرام کرنا شروع کیا۔ کافی دیر کے بعد جو ساتھی تھا اس کی یاد ہوئی، دیکھا موسیٰ آرام ہی کر رہا ہے تو بیٹھا رہا پھر۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ جو جھولے میں مچھلی لے کر آیا تھا وہ غائب ہو گئی، وہ مچھلی غائب ہے۔ تو اب جب جناب موسیٰ اٹھے تو اس نے بتانا بھول گیا اور چلتا چلا گیا۔ جب تھوڑے دور آگے بڑھے تو جناب موسیٰ نے کہا کہ لاؤ مچھلی لاؤ، مجھے بھوک کا احساس ہو رہا ہے۔ موسیٰ جب ہم وہاں پہ سو رہے تھے تو وہ مچھلی جو جب اٹھے تو مچھلی تھی نہیں، ہمیں لگتا ہے شاید وہ مچھلی پانی میں چلی گئی ہے۔ جناب موسیٰ نے وہ ہوا کہ ضرور وہی جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ وہ ہمیں صاحب کرامت شخص سے ملاقات ہو، پروردگار میں ہو سکتا وہیں پر ہمیں، اسی لیے ہم کو روکا کہ وہاں پہ شاید وہ شخص ہماری ملاقات جائے۔ موسیٰ پھر واپس آتے ہو، کہتے کہاں پر ہوا؟ پھر اسی مقام پر آتے تو دیکھتے ہیں ایک شخص ہے کہ جو دریا کے اوپر پانی پر مسلح بچھائے ہوئے عبادت میں مشغول ہے۔ جناب موسیٰ دیکھتے ہیں تو دیکھتے وہ زبان پر کچھ کلمات جاری کیے ہوئے۔ اب جناب موسیٰ کہتے کتنا یہ عظیم مرتبہ شخص ہے کہ مسلح کو پانی پر بچھائے ہوئے ہے اور پروردگار کی عبادت کر رہا ہے۔ جب جناب موسیٰ دیکھا تو وہ اپنے ہونٹ ہلا رہا ہے، کوئی دعائی کلمات اس کی زبان سے جاری نہیں۔ جناب موسیٰ قریب گئے، کہا یہ شخص تم کون ہو؟ کہا مجھے خضر کہتے ہیں۔ جناب کہا مجھے خضر کہتے ہیں۔ کہا یہ جو تم مسلح پانی پہ بچھائے ہو، اللہ نے یہ فضیلت تمہیں کیسے بخشی؟ یہ کرامت، یہ فضیلت جو کہ تم مسلح پر یعنی پانی کو مسلح بچھائے عبادت الہی میں مشغول ہو اور ایسے لگ رہا ہے کہ تم زمین پہ مسلح بچھائے ہو۔ جناب خضر نے کہا میرے پاس ایک کلمہ ایسا ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں تو میرا مسلح پانی پر رک جاتا ہے۔
تو کہا وہ کون سا کلمہ ہے؟ کہا اللہم انی اسألک برحمتک التی وسع کل شیء۔ دعائے گمائل کا جو پہلا جملہ ہے، جب آپ سوال کرتے ہیں کہ یہ جملہ اگر ہم زبان میں جاری کرتے ہیں تو ہمارا مسلح پانی پر رک جاتا ہے۔ تو سوچئے جس کے ایک کلمے میں اتنی طاقت ہو کہ خضر جیسی شخصیت کا مسلح پانی پر رک جائے، اگر کوئی مومن پوری دعا معرفت کے ساتھ پڑھے گا تو یقیناً اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ایک صلوات بھیجئے۔ اب اس کے بعد پھر وقت بیتا اور زمانہ آیا مولا علی علیہ السلام۔ جناب گمیر جو مولا کے صحابی تھے، جناب گمیر اور الجھن ہوتی تھی، اور مومنین کی علامت بھی یہی ہے کہ وہ زیادہ دنیا کی رنگینیوں میں جو ہے وہ اس سے دور رہتے ہیں۔ تو جناب گمیر کا بھی یہی تھا کہ جب بہت زیادہ پبلک ہوتی تھی تو وہ پھر وہ تھوڑا دور ہو جاتی تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ ہم مولا سے تنہائی میں وہ ان کی یہی خواہش رہتی کہ مولا علی علیہ السلام سے ہم تنہائی میں گفتگو کریں۔ تو ایک بار جناب گمیر بصرہ میں تھے اور اس ارادے سے نکلے کہ ہم جائیں کچھ مولا سے کچھ کلمات کریں، کچھ باتیں کریں، کچھ گفتگو کریں، کیونکہ بہت زیادہ سوچتے تھے، بہت زیادہ فکر میں رہتے تھے، بہت زیادہ متقی پرہیزگار تھے۔ ایسے ہی اللہ کی طرف سے انتخاب نہیں ہوتا ہے کہ علی کا کلام اگر کسی کی طرف منسوب ہے تو یقیناً اس شخصیت میں کوئی نہ کوئی کمال اور کوئی نہ کوئی فضیلت ہوگی کہ پروردگار علی کا کلام جو اس کے نام سے مشہور ہو رہا ہے۔ تب جناب گمیر اسی سوچ میں نکلے کہ علی سے ملاقات چلتے جا رہے ہیں، تو اچانک دیکھا کہ جب یہ مسجد بصرہ میں گئے تو دیکھا کہ محراب مسجد میں ایک شخص عبادت میں مشغول ہے۔ اب یہ جو گئے دیکھا مولا علی علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں، اور یہ جا کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مولا کی زبان سے چند کلمات جاری ہیں۔ تو مولا جب انہوں جناب گمیر نے غور کیا تو مولا کی زبان سے یہی کلمے جاری تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسع کل شیء۔ جناب گمیر نے کہا کہ یا امیر المومنین یہ آپ کون سے کلمات جاری کریں؟ کہا گمیر یہ دعائے خضر ہے، کہا گمیر یہ دعائے خضر ہے، اس میں اللہ کی انسان کو معرفت حاصل ہوئی۔ تو جناب گمیر نے کہا یا امیر المومنین کیا یہ دعا ہمیں تعلیم ہو سکتی ہے؟ تو جناب مولا علی نے پھر وہیں پر پوری دعائے گمیر جناب گمیر کو جو ہے وہ تعلیم کی، اور اس کے بعد کہا گمیر یہ دعا آج سے تمہارے نام سے منسوب ہوگی۔ اگر یہ دعائے خضر تھی تو اگر ہم کوئی چیز ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس چیز کو کسی اور کے نام سے منسوب کریں۔ اگر دعائے خضر تھی تو مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا گمیر یہ آج سے تیرے نام ہو گئی، یعنی اس کے مطلب یہ ہو کہ عالم ارواح میں اگر خضر کو بھی یہ دعا کسی نے تعلیم دی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، کہ جن کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ وہ اس دعا کو گمیر کو دے دے۔ پھر جناب گمیر کے سینے کو سلام کہ انہوں نے اس دعا کو اپنے سینے پر محفوظ کیا، اور آج وہ دعا ہم تک آئی، دعائے گمیر کے جس میں مولا علی نے سوال کرنا سکھایا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو سوال کس طرح کرو۔ انسان جائے نہیں کہ فوراً دعا ہی مان لے، پروردگار ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، نہیں، مولا نے پہلے اس میں وسیلے دیے، تقریباً 10 یا 12 وسیلے ہیں کہ جس میں حضرت علی نے اس کو دیا، پروردگار تیری رحمت کا واسطہ جو ہر شے پر محیط ہے، تیرے جبر کا واسطہ، یعنی جو اللہ لکھ دیتا ہے پھر وہ ہونا ہے، وہ انسان کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے لکھ دی وہ ہوگی، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو اللہ لکھ دیتا ہے لیکن تبدیل بھی ہو جاتی ہیں۔ ان میں ایک چیز ہے موت، حادثات، بہت سے ایسے حادثات ہیں تو انسان کی زندگی میں لکھے ہیں لیکن صدقے کے ذریعے سے وہ حادثہ ٹل جاتا ہے۔ صدقہ انسان کی زندگی میں یعنی محفوظ رکھنے کے لیے، اگر انسان گھر سے نکل رہا ہے اور صدقہ نکال دے تو 1000 بلاؤں کو صدقہ جو ہے وہ ٹال دیتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ انسان گھر سے نکلا، صدقہ نکال کے نکلا تو اس کی جان و مال محفوظ رہا، اس کی حفاظت ہوئی۔ ایسے ایسے حادثے ہوئے کہ جس میں تمام افراد تو زخمی ہو گئے اور ہلاک ہو گئے، لیکن جو صدقہ نکال کے گھر سے نکلا وہ محفوظ ہو گیا۔ ایک ہمارے ہی جاننے والے تو انہوں نے بتایا کہ میری عادت تھی کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں تو صدقہ نکال کے نکلتا ہوں، اور وہ کہنے کہ میں بہت چھوٹا سا تھا، 15-20 سال کا تھا، پھر میں لکھنؤ سے لکھیم پور جانے لگا، کہا ہوتا ہے ٹکٹ لے کے بیٹھ گیا میں، اور کہا میری والدہ نے صدقہ نکال دیا جب گھر سے نکلنے لگے، کہنے جوانی میں ہم لوگ جایا کرتے تھے
کہنے لکھیم پور سے پہلے جو اسٹیشن تھا وہاں پہ ٹرین کھڑی رہی بہت، تو ہم لوگوں نے کہا ایسا ہے، یعنی ہم تو ہمارا ایک دوست تھا کہ یہاں پہ پتہ نہیں کتنی دیر کھڑی ہوئی، ابھی اگلا ہی اسٹیشن جو ہے وہ ہے، تو چلو پیدل پٹی کہنے ہم لوگ اترے اور تھوڑی سی وہ ٹرین آگے بڑھی تھی جو اس ٹرین کا حادثہ ہو گیا، کہنے جو لوگ اس میں تھے وہ سب زخمی ہوئے۔ کہنے اب یہ اللہ کا ہوتا ہے کہ ہم صدقہ نکال کے چلے تھے، لہٰذا اللہ نے اس ذریعے سے ہماری حفاظت کری ہے۔ ایک سلوات دیجیے محمد اللہ کی رحمت کا واسطہ، اے اللہ تیری ذات کا واسطہ۔ اس کے بعد دعا کیا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جو ہماری دعاؤں کو تیری بارگاہ میں پہنچنے نہیں دیتے۔ پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری دعاؤں کو تیری بارگاہ میں پہنچنے نہیں دیتے۔ پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جو ہم پر بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ پروردگار ہمارے ان دعاؤں کو بخش دے، معاف فرما دے جو نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی بہت سی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پروردگار عالم ہم تک بھیجتا ہے، لیکن ہمارے گناہوں کے ذریعے سے وہ نعمتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ہماری دعائیں، آج انسان پریشان کہ ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، تو مولا کہہ رہے ہیں کہ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کی دعاؤں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچنے نہیں دیتے۔ لہٰذا مولا سلیقہ بتا رہے ہیں کہ دعا مانگنے سے پہلے یہ دعا کرو، پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری دعاؤں کو تیری بارگاہ میں پہنچنے نہیں دیتے۔ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جو ہمارے اوپر بلائے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں، جو نعمتوں کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد مولا علیہ السلام نے اس دعا میں اگر آپ پڑھیں تو ایسے الفاظ اور ایسی ہمیں یعنی اس سے معنی ملیں گے کہ پروردگار بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سی نیکیاں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تو نے میرے نام سے تو مشہور کر دی لیکن میرے میں نہیں آتی۔ وہ اچھائیاں میرے میں نہیں ہیں لیکن تو نے میرے نام سے منسوب کر دی۔ میرے نام سے ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان کی بہت سی اچھائیاں مشہور ہو جاتی لیکن اس میں نہیں ہوتی۔ تو اگر انسان کی کوئی اچھائی مشہور ہے تو پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے اسے کہ پروردگار یہ اچھائی میرے نام سے مشہور ہے، میں اس کا لائق نہیں تھا۔ ایسے بہت سی انسان کی اچھائیاں۔ اسی طرح اگر آپ دعا کے ترجمے کو پڑھیے، ایک بار یہ جتنی دعائیں ہیں یہ ائمہ نے غیروں کے لیے نہیں دی ہیں، یہ ہمارے آپ کے لیے دی ہے۔ اگر انسان نہیں عربی پڑھ رہا ہے تو کم از کم ایک بار اگر ترجمہ پڑھ لے، دعائے کمائل ہے، دعائے توسل ہے، دعائے توسل میں ہم واسطہ دیتے ہیں، توسل کرتے ہیں، ہر امام ہر معصوم کا نام لے کر پروردگار کو دعا کرتے ہیں، اور یہ وہ واسطے ہیں کہ جن کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب جناب آدم ترک اولا ہوا، جنت سے نکالے گئے، دعا کر رہے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ جبریل آتے ہیں، آدم جب تک کہ آپ اپنی دعاؤں میں وسیلہ نہیں دیے گا پروردگار دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ کو وسیلہ ہم کس کا دے؟ تو پھر جناب جبریل نے کہا کہ وہ وسیلہ دیے پنجتن کا۔ کہا یہ پنجتن کون ہے؟ کہا محمد ہیں، علی ہے، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں۔ جب جناب آدم نے ان اسماء کے ذریعے سے دعا کی تو آدم کی دعا قبول ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ جب آدم کی دعا بغیر پنجتن کی نہیں قبول ہوتی تو ہم آپ جیسے گناہگار کی دعا بغیر پنجتن کے کیسے قبول ہو جائے گی؟ ایک سلوات دعائے کمیل۔ پروردگار تو ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے۔ آج انسان اگر 99 اچھائیاں کسی میں اور ایک عیب ہے، اور ہمیں کسی کی 99 اچھائیاں معلوم اور ایک عیب معلوم ہے، تو ہم 99 اچھائیوں کا ذکر نہیں کریں گے، اس ایک عیب کا ذکر کریں گے۔ کوئی اگر کسی کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی کسی کی ثنا کر رہا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم تو بہت اچھے سے جانتے ہیں ان کو، لیکن دین ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ حسن ظن رکھو، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچو۔ اگر کوئی انسان آپ کے سامنے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ کو یہ ہم کو حق نہیں کہ ہم کو بے نمازی کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان 24 گھنٹے ہمارے ساتھ اور اتنی دیر کے لیے بھی اگر ہم سے جدا ہوا ہے کہ وہ واجب نماز ادا کر سکتا ہے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں، یہ کہے کہ وہ بے نمازی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے اور ہم نے اس کو نہیں دیکھا شراب پیتا، اور جب ہم نے دیکھا تو اس کو صحیح حالت میں دیکھا، تو دین کہہ رہا ہے تمہیں حق نہیں ہے کہ اس کو تم شرابی کہو، اس کو بے نمازی کہو، اس کو بے دین کہو۔
جو انسان اپنی آنکھ سے دیکھ لے گناہ کا، اس کے اگر دیکھ بھی لیا ہے تو اس گناہ کا ذکر کسی دوسرے سے نہ کرو، کیونکہ اگر تم دوسروں کے گناہوں کو چھپاؤ گے اللہ تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے گا، کیونکہ انسان پروردگار کی صفت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے یہ صفات ہمارے بندوں میں بھی آئیں۔ اگر وہ رحیم ہے تو اللہ چاہتا ہے ہمارے بندے بھی رحم کریں، اگر وہ کریم ہے تو اللہ چاہتا ہے ہمارے بندے بھی کرم کریں لوگ، اگر وہ ستار العیوب عیبوں کو چھپاتا ہے تو پروردگار یہ چاہتا ہے ہمارے بندے بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں، اور جب ہم کسی کے عیبوں کو چھپائیں گے تو پروردگار ہمارے عیبوں کو، اور اگر ہم نے کسی کے عیبوں کو اجاگر کیا تو اگر ہمارے بھی عیب ہوں گے تو پروردگار کسی نہ کسی ذریعے سے ان عیبوں کو بھی اجاگر کر دے گا۔ اگر ہمیں کسی کا عیب معلوم ہے تو ہماری ذمہ داری اس کے اوپر پردہ ڈالیں، اس کو چھپائیں، اور چھپانے میں بہتری ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان ایسا ہو کہ جو گنہگار ہو اور لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، تو جب تنہائی میں وہ بیٹھے گا تو کبھی نہ کبھی اس کے ذہن میں آئے گا کہ ہم تو اتنے گنہگار ہیں لیکن لوگ ہمیں اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے اور مشہور ہو گیا کہ ہاں یہ فلاں گناہ کرتا ہے تو کہیں گے اب تو مشہور ہے، اب تو کرتے ہی ہیں تو چلو کرنے دو، اب اگر ہم چھوڑ بھی دیں گے دنیا یہی سمجھے کہ ہم گنہگار ہیں۔ لہٰذا اسی لیے کہا گیا کہ اگر کسی کے عیبوں کو پتہ، تمہارے کسی کا اگر عیب معلوم ہوا ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈالو، اس کو چھپاؤ، اور اگر اچھائی کسی کی معلوم ہوئے تو اس کو اجاگر کرو۔ انسان کیا ہے؟ انسان کا الٹا ہے، اچھائیوں کو چھپاتا ہے، عیبوں کو اجاگر کرتا ہے، لیکن خداوند عالم وہ ہے کہ جو اچھائیوں کو اجاگر کرتا ہے اور عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اور ہم سے بھی پروردگار یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپس میں دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں، اور اپنے گناہوں کی بارگاہ پروردگار میں توبہ کریں۔ اور سلیقہ توبہ ہمیں یہی دعائیں بتائیں گی، یہی مناجاتیں بتائیں گی۔ امام سجاد کی دعا ہے اس میں یہ ہے کہ پروردگار ہم تجھ سے سوال نہیں کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جو ہم کو تیرے سامنے سوال کرنے سے روکتی ہے۔ اس میں ایک چیز امام نے یہ بیان کی ہے کہ ہم چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر انسان کو کوئی چھوٹی سی نعمت عطا ہوتی ہے تو وہ شکر ادا نہیں کرتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نعمت ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن امام کہتے ہیں اگر انسان چھوٹی سی نعمت پر شکر ادا کرنے لگے گا تو پروردگار اس چھوٹی نعمتوں کو بڑی نعمتوں میں تبدیل کر دے گا، بڑی نعمتیں عطا کرے گا۔ ہمیں کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کل عرض کیا تھا خواہشات بڑھتی رہتی ہیں، انسان کی خواہش جو ہے کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اگر اسے تھوڑا ملا وہ چاہے گا ہمیں اور اچھا ملا ہے۔ اگر انسان کی 20,000 کی جاب ہے تو وہی چاہے گا کہ ہمیں کسی طرح 25,000 کی ملے، بہت جلدی ملے، 25 ہے تو چاہے گا 30 کی ملے۔ لیکن ہم یہ دعا کریں پروردگار چاہے تو 20,000 کی جاب دے چاہے 25,000 کی جاب دے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمیں اتنا دے کہ اس میں ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور پہلے انسان کی کمائیاں بہت کم ہوتی تھی لیکن اس میں برکت ہوتی تھی۔ کیوں برکت ہوتی تھی؟ آپ دیکھیں پہلے جوائنٹ فیملی کا کانسیپٹ زیادہ تھا، اب تو یہ کہ اگر 2 بھائی ہیں تو ایک ساتھ کھانا نہیں پک سکتا ہے، ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ اچھا پہلے اولادیں بھی زیادہ ہوتی تھیں، اب تو لوگ فیملی پلاننگ کا ننورا پیٹتے ہیں کہ ہم 2 اور ہمارے 2۔ اگر کوئی بھی دنیا میں اگر یہ نعرے لگے لیکن جو اہل بیت کے جانے والے ہیں ان کو اس نعرے سے تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ نعرہ جناب ابو طالب کے زمانے میں آ جاتا تو دنیا کو علی جیسا مولا نہ ملتا، کیونکہ مولا علی 4تھے نمبر پہ بیٹھے ہیں، یعنی مولا علی 4تھے نمبر سب سے چھوٹے پہ۔ جناب ابو طالب کے زمانے میں اگر یہ آتا کہ ہم 2 ہمارے 2 تو علی پھر زمانے کو نہیں ملتا۔ تو یہ سب نعرے اس لیے اگر انسان پرورش کر سکتا ہے تو 10 بھی کم ہے۔ اگر انسان اچھی پرورش دین کے لحاظ سے پرورش کر سکتا ہے تو 10 بچے بھی کم ہیں، اور اگر پرورش نہیں کر سکتا تو 1 بہت ہے۔ انسان اگر اولاد ہے تو اس کی پرورش کے بارے میں پوچھیے، اگر پرورش 10 کی کر سکتا ہے 12 کی کر سکتا ہے، جتنی وہ پرورش کر سکتا ہے، اور اگر پرورش نہیں کرتا تو 1 اولاد بھی اس کے لیے بہت ہے۔ تو ہمیں برکت، پہلے اولادیں بھی زیادہ رہتی لیکن کیا تھا؟ برکت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، وہ کسی کا حق اپنی گردن پہ نہیں رکھتے تھے۔ اگر ریٹائر بھی ہو گئے، پینشن آئی، ان کی سیلری آئی تو انہوں نے پہلے کہا کہ یہ دودھ والے کے ہیں، یہ راشن والے کے ہیں، یہ بجلی کا بل ہے، یہ وہ اس کو الگ کر دو۔ اب بچتا کم تھا لیکن اس میں پورا مہینہ انسان سکون سے کھا لیتا تھا۔
آج آپ دیکھیے کمانے والے گھر میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن آخر مہینے کی سیلری اور پینشن آئے گی تو دے دیا جائے گا۔ کمائی زیادہ ہے لیکن برکت نہیں، پہلے کمائی کم تھی لیکن برکت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو کماتے تھے اس میں دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ اگر کوئی غریب خاندان میں ہے تو اس کو مہمان کے طور پہ بلا لیتے تھے کہ ایسا ہے کہ رات کا کھانا تم ہمارے یہاں کھا لینا۔ اب احساس بھی نہیں ہونے دیتا وہ اس لیے بلا رہے کہ ہمارے یہاں کھانے کو نہیں ہے، لیکن یہ ایک طریقہ ہوتا تھا کہ مہمان بلا لیتے تھے کہ اب تم میرے یہاں کھا لینا، یہ سب سے تم میرے یہاں کھانا ہے، تو یہ ایک بہانہ ہوتا تھا۔ تو اس سے پروردگار عالم ہماری رزق میں اور ہماری روزی میں برکت دیتا تھا، کم کماتے تھے لہٰذا ہم جو ہے اس میں برکت ہوتی تھی۔ اور آج بھی انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ انسان اگر دوسروں کا خیال رکھ رہا ہے تو پھر انسان کے مال میں برکت ہوگی، کم کیوں ہی نہ کمائے۔ اور آپ دیکھیں جن گھروں میں مہمانداری ہے یا آپس میں حسن اخلاق اور حسن ظن رکھا جاتا ہے وہاں برکتیں ہیں، اور جہاں پر آپس میں تعلقات خراب، وہاں دیکھیے آپ مصیبتیں اور پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ ایک دوسرے سے کوئی مطلب نہیں رہتا۔ تو پھر پروردگار کہتا ہے جب تمہیں ایک دوسرے سے مطلب نہیں تو ہمیں بھی تم سے کوئی مطلب نہیں۔ اور جب انسان اللہ کے بندوں کا خیال رکھتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے، کہ اگر یہ ہمارے بندوں کا خیال رکھتا ہے تو یہ انسان ہو کر جب یہ خیال رکھے تو ہم تو خدا ہیں اس کے، کیوں نہ ہم اس کو اور مزید زیادہ عطا کریں۔ لہٰذا ہمیں جو ہے اہل بیت سے جو دعائیں ملی ہیں، دعائے توسل ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے عہد ہے، امام زمانہ کی دعا، اور اس کے علاوہ امام سجاد کی 54 دعائیں صحیفہ سجادیہ میں 15 مناجاتیں ہیں امام کی، مناجاتیں خمسۃ العشر کے نام سے، خمسہ کہتے ہیں 12 کو، عشر کہتے ہیں 10 کو، خمسۃ العشر جو مقادم کے نام میں 15 مناجاتیں امام کی ہیں۔ ان مناجاتوں میں ہم دیکھیں کہ امام نے اگر کل موقع ملا تو اس میں سے کچھ مناجاتوں کا ترجمہ بیان کریں گے، جس میں امام نے بتایا کس طرح توبہ کرنی چاہیے، کس طرح یعنی طلب مغفرت کرنی چاہیے، کس طرح انسان کو یعنی اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہمیں اگر کچھ ملتا ہے، ہمیں جو کچھ ملتا ہے اسی گھر سے ملتا ہے، دعاؤں کا سلیقہ بھی اسی گھر سے ملے گا، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی اسی گھر سے ملے گا۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھا ہی اچھا سوچا ہے، کہ دین انسانیت کے لیے ہمیشہ اچھا سوچا، لیکن امت نے ان کے لیے اچھا نہیں سوچا۔ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اس گھرانے کو اوپر ظلم اور زیادتیاں شروع کر دی ہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا بہت تیزی سے ہم سے ایام ازا دور ہو رہے ہیں۔ آج 5 محرم کا دن بھی تقریباً آدھا گزر گیا، ہم بڑے بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ اب یہ وہ دن آ گئے ہیں کہ چند دن رہ گئے ہیں، 8، 9، 10 تو ایسے بھی پتہ نہیں چلتے ہیں کہ کب آئیں گے کب گزر جائیں گے۔ بڑی ہمیں انتظار رہتا ہے ان دنوں کا۔ انسان اپنے وطن میں آتا ہے دور دراز سے، کوئی کہیں سے چلا آ رہا ہے، کوئی کہیں سے چلا آ رہا ہے کہ ہم اپنے وطن میں محرم کریں گے، لیکن یہ محرم یہ عزاداری ہم ہفتے ادا نہیں کر پاتے ہیں، ہفتے جریہ ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا میں امام حسین نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اتنی عظیم قربانیاں ہیں کہ کوئی انسان سوچ نہیں سکتا۔ ایک اگر دن میں ایک جنازہ اگر گھر سے نکل جائے تو کئی دن تک اس گھر میں رونا اور گریہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر کوئی ایک جوان چلا جائے، لیکن اللہ اکبر، حسین کبھی قاسم کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کبھی حضرت ابوالفضل عباس کا لاشا اٹھا رہے ہیں، جناب علی اکبر کے لاشے کے قریب جا رہے ہیں تو یہ مرثیہ پڑھتے جا رہے ہیں، بیٹا علی اکبر، ارے تمہارے مرنے سے حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جناب عباس کے لاشے پہ جا رہے ہیں تو مرثیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، یا اخی الان انکسرت ظہری، اے بھیا عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ارے کوفے کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا، وہ سفر پہ کہیں تھا، جب وہ کوفے پہنچا تو محرم کی 9 یا 10 تاریخ تھی، جب اپنے گھر پہ پہنچا تو دیکھا کوفے میں، پورے کوفے میں سناٹا ہے، کوئی مرد باہر دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو وہ سوچنے لگا شاید کوئی وبا آ گئی ہے جس سے کوفے کے مرد تمام جو ہیں ختم ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کی بیٹی دروازہ کھولتی ہے،
وہ اندر داخل ہونا چاہتا ہے، کہتا بابا اندر نہ آئیے گا، کہ کیا ہوا؟ کہا بابا ارے حاکم کا حکم ہے کہ پاس میں کوئی میدان ہے، کربلا کا میدان ہے، وہاں کسی باغی نے ظالم باغی نے ارے حاکم کے خلاف خروج کیا ہے، حاکم کا حکم ہے اگر کوئی مرد کوفے کا ہے اور اس باغی کے خلاف اگر کھڑا نہیں ہوتا ہے تو اس کے شخص کو جو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ اے بابا آپ جائیے، حکومت کا حکم ہے، لہذا اس باغی کے خلاف آپ قیام کریے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں گھوڑے میں بیٹھا، میں چلنے لگا تو بیٹی نے کہا اے بابا آپ جنگ میں جا رہے ہیں، جنگ میں اگر مال غنیمت میں اگر حقیق یمنی مل جائے تو اس کی انگوٹھی اگر مل جائے تو میرے لیے لیتے آئیے گا۔ عبداللہ کہتا ہے جب میں کربلا کے میدان میں پہنچا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ 57 برس کا ایک بوڑھا شخص تھا تو جنگ کر رہا ہے، اور جب جنگ کر رہا ہے تو فوجیں بھاگ رہی ہیں۔ میں نے بھاگتی ہوئی فوج سے پوچھا ارے یہ کون ہے؟ کسی نے کہا ارے حسین کہتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا یہ کس حسین کا ذکر کر رہا ہے۔ کہ میں نے کمین گاہ کا راستہ لیا کہ اس شخص پہ میں حملہ کر دوں، ارے وہ جو شخص لڑ رہا ہے اس کے اوپر ہم تلوار سے حملہ کریں۔ کہ میں نے کمین گاہ کا ایک راستہ لیتے ہوئے جیسے ہی اس شخص کے قریب پہنچا اس نے اپنے گھوڑے کو موڑا، کہا عبداللہ میرے قریب آ جاؤ۔ کہ یہ کون شخص ہے جو میرا نام بھی جانتا ہے؟ کہ عبداللہ ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ عبداللہ کہہ رہا میں پیچھے ہٹتا ہوں، آخر یہ کون شخص ہے جو مجھے جانتا ہے؟ کہ عبداللہ پریشان نہ ہو، میں نبی کا نواسا حسین ہوں۔ جب عبداللہ قریب جب وہ کہتا ہے کہ وہ گھوڑ سوار ہمارے قریب آتا ہے، ہم اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتارتا ہے اور ہمیں دیتا ہے اور کہتا ہے عبداللہ جاؤ یہاں سے واپس جاؤ اور اپنی بیٹی کو یہ انگوٹھی دے دینا اور کہہ دینا میں کوئی باغی نہیں بلکہ نبی کا نواسا حسین ہوں۔ میں کہوں گا اے آقا حسین، ارے آپ کو ایک چاہنے والی کی بیٹی کا اتنا خیال کہ اگر اس نے فرمائش کر دی تو آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کے دے دی، لیکن ہائے رے سکینہ آپ کی شہادت کے بعد سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے جائیں گے، کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے، سکینہ فریاد کرے گی اے بابا۔ میرے لال کہاں ہو، میرے لال کہاں ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں؟ ہائے جنگل کا وہ سناٹا وہ پرہال فضا، ہائے جنگل کا وہ سناٹا وہ پرہال فضا، اور ایسے میں کسی دکھ بری ماں کی وہ صدا، اور ایسے میں کسی دکھ بھری ماں کی وہ صدا، جیسے بچھڑی ہوئی اولاد کو ڈھونڈے کوئی ماں، ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں؟ تم گئے جب سے عجب حال ہے بیٹا میرا، تم گئے جب سے عجب حال ہے بیٹا میرا، کوئی صورت سے نہیں قلب سنبھلتا میرا، کوئی صورت سے نہیں قلب سنبھلتا میرا، گود اجڑی ہے نظر آتا ہے جھولا ویراں، ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں؟ خود بخود ہاتھ اٹھے جاتے ہیں لینے کو تمہیں، خود بخود ہاتھ اٹھے جاتے ہیں لینے کو تمہیں، کب سے بے چین ہوں میں لوریاں دینے کو تمہیں، کب سے بے چین ہوں میں لوریاں دینے کو تمہیں، ہو گئی رات بس اب گود میں آؤ میری جان، ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں؟ کس کی آغوش ہے اس فن میں بسائی بیٹا، کس کی آغوش ہے اس بن میں بسائی بیٹا، نیند کس طرح
طرح مجھے چھوڑ کے آئی بیٹا